ایک شخص میرے پاس کویت سے آیا علاج کے لیے، تھا پاکستانی، کویت میں بہت عرصہ رہا، بہت زیادہ دنیا مال چیزیں اکٹھی کی، بہت زیادہ مالدار ہو گیا، اچھا انسان، شریف آدمی، رزق حلال کمانے والا، شوگر کے مرض میں مبتلا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور بہت علاج کیا، مجھے دوائیوں سے اب چڑ ہو گئی ہے، کھا کھا کے تھک گیا ہوں دوائیں، آپ بھی اگر مجھے ڈھیروں دوائیں دیں گے تو میں معذرت چاہوں گا اور میری بات کو محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا بالکل ٹھیک، آپ نے اچھا کیا مجھے پہلے بتا دی۔ میں نے انہیں 9 چیزیں بتائیں اور ہلکی پھلکی 9 چیزیں، اور وہ 9 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہو سکے پیدل چلیں، اور پیدل چلتے ہوئے موبائل ہینڈ فری بالکل نہ ہو، بند ہو۔ ہاں، آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ہم مزاج ساتھی دوست ہے تو اس سے باتیں کریں، خیر کی باتیں، دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، پیدل چلیں اور چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں۔ 9 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کوئی معمول بنا لیں دن کے کسی بھی وقت میں، لازم نہیں، اگر آپ کی مصروف زندگی ہے اور مصروف زندگی میں سے وقت نہیں نکلتا تو پھر وقت جو نکلے اس کو استعمال کریں، جو میسر ہو وہی مؤثر ہو۔ دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہنسیں، ہنسنا، اور تیسری چیز کھلے برتن میں پانی پینا۔ دنیا کے بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں کھلے برتن مجھے دے دو، میں نے سا اٹھایا ہوا ہے، نبوی برتن ہے، اس کی برکتیں بھی اور ہیں۔ کہا کہ کھلے برتن میں پانی دو، چمڑے کی جوتی دو اور موٹے آٹے کی روٹی دو، پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا، دنیا کیا ہے، کہاں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے۔ کھلے برتن میں پانی پی۔ آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے، اب پھر کھلے ہو گئے، چائے کے کپ بہت تنگ آئے، پھر کشادہ ہو گئے۔ کھلے برتن میں پانی پینا، پیالے تھے، کٹورے تھے، کھلے برتن میں پانی، یہ تیسرا راز ہے صحت کا، اور صرف شوگر کے لیے نہیں، یہ تو صحت کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی ہے اور راحت کے لیے بھی ہے اور بہتری کے لیے بھی ہے، کھلے برتن میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں، باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں، باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں۔ اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے، جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے، توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے۔ میں نے کہا ٹھہرے، میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو، میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں، شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے، پھل کھانا چھوڑ دیں، سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں، نمک مرچ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں، سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے، کچے سے مراد پکے ہوئے، سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی۔ شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے، اور جسم پہ پھر دردیں، تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنس، اعصابی کھچاؤ، نیند ختم، زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں، چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں۔ آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایسے کریں، پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں، گلاس پی لیں، مگ پی لیں، ایک کٹورا پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ پی لیں، ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے۔ اگر نہیں کھا سکتے، مجبوری ہے، اس کا شیک پی لیں، بہت کمال چیز ہے اور بے مثال چیز ہے۔ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، یہ وہ چیزیں ہیں فطری، یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے۔ پھل خود بنتے ہیں، سبزیاں خود بنتی ہیں، یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے۔ یہ کسی کچن میں نہیں جاتے، کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے، فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں، نورانی ہاتھ چھوتے ہیں، اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے، پھلوں کی پرورش کرتا ہے، سورج ان کو دودھ پلاتا ہے، سینچتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے، اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے، وہ تو اور رحمت ہو گئی۔ چھوٹی چیزیں، جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں، پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب سستا سا جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا،
उसकी हैसियत खत्म हो गई। सेब लेंगे बहुत बड़ा, अंदर से फोग होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है, वो सेब असल है जो बजाय हल्का सा उसमें खटास है और उसकी जहरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है जो आम ठेलियों में बिक रहा होता है वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया, वैसे ही आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद खास तौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं, जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे और काम करने वाले थे और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे, उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाअल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें, ये देखें ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगा। किसको? नाखून को। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ ले कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल, कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की। करोड़ों लोगों ने उससे फैज हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया। अब 9वां हमारा नुक्ता जो है, 8वां था पांव और पिंडलियों को तेल लगाना, पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। 9वां मोती वो है छिलका इसबगोल, जैतून और कलवंजी। एक टोटका मैं लाया हूं, फिर भी ये दवा नहीं है। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितने भी भयानक और संजीदा बीमारियां, तकलीफें थी, मैंने तो लोगों को उनसे निकलता देखा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। कहते हैं मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा था। पिछली 11 जुमेरातें में मुस्तकिल आया, तलब तड़प से शामिल हुआ, सूरत इखलास पढ़ी दुआ में और कहा मेरा कर्जा खत्म हो। कर्जा था, कर्जा था। और एक चीज मेरी दरख्वास्त और मिन्नत है, जिसका कर्जा होता था और उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, 2022 का 11 जुमेरातों में मैंने हाजिरी दी।
कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया, ये बहुत को जरा जोर दे के कहा है। फिर कहें क्या दिया? देखो ना, हाथ भी ऐसे करते हैं और बहुत को ऐसे कहा ना, वाकई मिलता है। बहुत रिस्क, बहुत रिस्क। सियाने लोग ना बताते नहीं हैं भाई क्या मिला, कैसे मिला। उन्होंने कहा बहन दोस्त दुश्मन सारे बैठे होते हैं तो कहते हैं बहुत मिला, बहुत मिला। हाँ सही बात। कितनी उम्र है? 50 साल तो होगी, 64 साल है, हंडे आया बंदा है, 64 साल। बहुत मिल, बाकी है, मिलता है। जुमेरात की हाजिरियां हो, सूरत कुल वल्लाह पढ़ने वाले मुखलिस हों और ताजा ताजा लड्डू सामने पड़े हों, क्योंकि लड्डू हैं फ्रेश, लाजवाब, ताजा हैं, घर पहुंचने से पहले पहले तो नहीं खा जाते। वो तो लड्डू तो बांट के खाने हैं। जो जितना बांटेगा उतना मिलेगा, जो जितना बांटेगा उतना पाएगा, जो जितना बांटेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर छांव हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, इज्जत, बरकत, दौलत, रिज्क, सेहत, कामयाबियों की। वो तो बांट के मिलता है ना, अकेला तो मिलता ही नहीं, बांट के मिलता। और जुमेरात की हाजिरी, किसको क्या मिला जी? कहते हैं 2 साल से टर्मिनेट था, मुझे नौकरी से उन्होंने फारिग कर दिया था, फाइल नहीं जाती थी, बस जुमेरात की हाजिरियां और काम बन गए। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। आप सोचे तो सही कि ये अमल है क्या, और आप मिल के बैठे किस लिए हैं। और पूरी दुनिया में हमारे कितने मुखलिसीन हैं जो मिल के इस दर्द को लेकर बैठे, और कितने मुखलिसीन हैं जो मिलकर इस गम को लेकर बैठे। सोचें तो सही। और आप उन नसीबों वालों में, आप उन मुकद्दर वालों में, आप उन खुश नसीबों में हैं जिनको ये सादत, दौलत, इज्जत, खैरें और बरकतें मिली हैं। आप उन खुश नसीबों में से, आप उन खुश नसीबों में से, हाँ, आप उन खुश नसीबों में से। 2 तस्बीह, कभी कभी मेरा जी चाहता है आपसे बातें करूं, आपकी सुनूं, अपनी सुनाऊं, तो ये आपकी सुन रहा हूं। 11 मुरादों के लिए 2 तस्बीह सूरत इखलास की आपने पढ़ी, फिर कहते हैं एक तो मैं 23 साल से किराए के मकान में था। पहली नेमत क्या मिली? अल्लाह ने अपना घर दिया, जुमेरात की हाजिरियां दी, और अपने मकाम पे 2 तस्बीहां किसकी पढ़ी? सूरत इखलास की, कुल हुवल्लाह की। और पहला फायदा यह बताया कि 23 साल से किराए पे था, अल्लाह ने अपना घर दिया, और उसके बाद उम्रे की सादत मिली। कह रहे मेरी पूरी फैमिली और हमने फिर और ज़ियारत भी की और सफर भी किए, उम्रे की सादत भी ली, घर भी मिला सूरत इखलास की बरकत से, सूरत इखलास की बरकत से। और क्या मिला किसको? सूरत इखलास का कोई बताएं, सूरत इखलास में बताएं और क्या मिला। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो फिर मैं भी अल्लाह से माफी मांगू, आप भी मांगे कि हमारे मांगने, हमारे लेने, हमारे गिड़गिड़ाने और हमारे भिखारी बनने की कमी है। अगर मिला है तो बताएं, नहीं मिला तो ना बताएं। क्या मिला जी? ऊंचा बोले।
سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا دیا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورت اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے جی۔ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں۔
اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائے. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی. انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ, 1 پل, 1 لمحے, 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا. اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں, کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں. بڑی نعمت ہے, سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے, اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا جس کی آج 3ری جمعرات ہے, اس میں ادب سے, احترام سے, طلب سے, تڑپ سے, جذبے سے داخل ہوتے ہیں, پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں, ایک تاثیر ملتی ہے, ایک کمال ملتا ہے اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے. اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے. اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں, سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعرات میں, سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں, آرام اور راحت سے کھاتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ